وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی اور آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف کرتی رہیں. اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی پیاری اور محبوب سنت رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف اور آپ کا معمول بیان فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رمضان المبارک میں آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کا بھی یہی معمول تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اعتکاف والی سنت پر ہمیشگی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کا ہمیشہ کے لیے اعتکاف بیٹھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی سال اعتکاف رہ بھی گیا تو اگلے سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، جس طرح کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. فلم یعتکف عامن، ایک سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی عذر کی بنیاد پر اعتکاف رہ گیا تھا، تو فلما کان العام المقبل، تو اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکف 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی عذر کی بنیاد پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی سال اعتکاف رہ بھی گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے سال 10 اور دنوں یعنی پورے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو اعتکاف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی پیاری اور محبوب سنت ہے. اعتکاف قدیم اور پرانی عبادت ہے. جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر، بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما چکے، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے محبوب وہ وقت یاد کرو جب حضرت آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. تو یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا منظر قرآن پاک نے خود بیان فرمایا. اور جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا تو دونوں باپ بیٹے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے حکم کے مطابق ہم نے تیرا گھر تعمیر کر دیا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہم نے تاکیدی حکم دیا جناب ابراہیم کو اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو صاف ستھرا بنا دو، ان طہرا، میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو، یہاں کوئی روڑا اینٹ کنکری نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہاں دنیا کائنات کے موحدین مسلمان اس گھر کا طواف کرنے آئیں گے، یہاں لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، یہاں رکوع سجود ہوگا، رب کی عبادت ہوگی، تو طواف کرنے والے لوگ آئیں گے، اعتکاف بیٹھنے والے لوگ آئیں گے، نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے کرنے والے لوگ یہاں تشریف لائیں گے، تو اس لیے میرے گھر کو پاک صاف ستھرا کر دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف والی عبادت اس زمانے میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھی، جس کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہاں معتکفین حضرات بھی تشریف لائیں گے۔ تو یہ بڑی ہی قدیم اور پرانی عبادت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو بندہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا تو اس خوش نصیب خوش بخت کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے، قدیم عبادت بھی ہے، اور اس پر بہت بڑا اجر و ثواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مومنوں اور غلاموں کے لیے رکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سنت کو قائم کرنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔